أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزت دار بہنیں، عزت دار بھائی، پیارے بچوں، بزرگ ساتھیوں، آپ سب کا استقبال ہے اس ہمارا عقیدہ کلاس نمبر 35 میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پھر سے جمع کیا ہے آرام کے ساتھ، اچھی صحت کے ساتھ، اور ہم اپنے آرام گاہوں میں علم کی روشنی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان ہے ہم پر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا تمام کے جہان کے لوگوں کو چھوڑ کر ہمیں اس علم کی مجالس میں بٹھا رکھا ہے. آپ سوچئے کہ کتنے ایسے بھائی، کتنے ایسے بہن کوئی شادیوں میں، کوئی پکنک میں، یا کوئی گارڈن میں، یا پھر کوئی مووی میں، یا پھر کوئی شادیوں میں یا گھوم رہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو تمام کام چھڑا کر آپ کو یہاں پر بٹھا رکھا ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے ہم پر خاص کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں چن کے رکھا ہے تاکہ ہم اس کا علم سیکھیں، فائدہ اٹھائیں اور پھر لوگوں کا اصلاح کا ذریعہ بنیں. بنا تاخیر کے جو کوئز نمبر 34 ہے پچھلی کلاس کا، اس کو حل کرتے ہیں انشاءاللہ، پھر اس کے بعد آگے بڑھیں گے. اور آج انشاءاللہ لات، منات، عزیٰ کے بارے میں بھی ہلکا نظر ڈالیں گے کہ پچھلی کلاس میں ہم وقت نہ ہونے کی وجہ سے اس پہ نظر غور و فکر نہ کر پائے، لیکن انشاءاللہ آج ہم انشاءاللہ اس پہ غور و فکر کریں گے. لات، منات، عزیٰ. اور یہ جو ٹاپک ہے وہ برکت تھا ہمارا پچھلے ایپیسوڈ میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے برکت ہیں، انبیاء کے کپڑوں میں برکت ہے، وہ تو ہم نے پڑھا تھا، اسی سے ملتا جلتا ہے. سب سے پہلا سوال تھا عبداللہ بن ابی کون تھا اور اس کا دوسرا نام کیا تھا؟ تو عبداللہ بن ابی منافق تھا. اور یہ منافق کون ہوتے ہیں؟ امید ہے آپ کو یاد ہوگا، یہ وہ لوگ ہیں جو دل میں زہر رکھتے ہیں، یعنی زبان سے ظاہری طور پر کلمہ پڑھ لیتے ہیں لیکن اندر سے کافر ہوتے ہیں. یعنی ان کے دلوں میں یقین ہے کہ اللہ کے رسول غلط ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے یا نہیں ہے، اللہ کا وجود ہے یا نہیں ہے، قیامت حق ہے یا نہیں ہے، یہ اس کا یقین ہی نہیں رکھتے ہیں. یعنی دل اتنے کمزور ہیں کہ اس میں ایمان نام کی چیز تو چھوڑے، بس منافقت ہی ہوتی ہے. یعنی بس مسلمانوں کا دشمن، مسلمانوں کو نیچے کرنا، مسلمانوں کو ختم کرنا، مسلمانوں کو سزا دینا، مسلمانوں کو بالکل مکمل طور پر ان کو ہرا دینا، بس ان کے دلوں میں یہی سازش رہتی ہے. جس طرح پہلے منافق تھے، آج بھی منافق ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن اندر سے منافقوں کے ناکام کرتے ہیں، یعنی مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان کی جان لیتے ہیں، ان کے عزت آبرو اچھالتے ہیں، قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق اڑاتے ہیں. تو ایسے لوگ منافق آج بھی موجود ہیں. تو ان کا کام کیا تھا؟ ان کا کام یہ ہے کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں بس، کیونکہ خود تو یہ جہنم میں جانے والے اور ان کی سزا بھی کافروں سے زیادہ خطرناک ہے. تو عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار تھا. اس کا دوسرا نام ہے کہ عبداللہ بن ابی منافقوں کا اس کا دوسرا نام منافقوں کا سردار. سوال نمبر دوسرا، عبداللہ بن ابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا چیز ملی اور اب وہ کہاں پر ہے؟ رسول اللہ کا کرتا ملا. یعنی عبداللہ بن ابی کا جو بیٹے ہیں عبداللہ، وہ رسول اللہ کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ مجھے اپنا کرتا دیں تاکہ میرے باپ کو کچھ فائدہ ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے کو دے دیا، کیونکہ وہ ایک مسلمان تھے، صحابی تھے، تو ان کا دل رکھنے کے لیے دے دیا. لیکن جب کرتا عبداللہ بن ابی کو پہنایا گیا یا رکھا گیا، کچھ بھی کیا گیا، لیکن اب عبداللہ بن ابی جہنم میں، رسول اللہ کے کرتا کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوا.
سوال نمبر تیسرا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتے سے برکت مل سکتی ہے؟ بالکل نہیں۔ ہمیں پچھلے ابھی جو سوال نمبر دوسرے سے صاف پتہ چل گیا ہے کہ نیک شخص ہو یا کافر شخص ہو، رسول کا کرتا ہو یا انبیاء کی چپل ہو، انبیاء کی کوئی بھی چیز ہو، نہ اسے نقصان پہنچا سکتی ہے نہ اسے فائدہ دے سکتا۔ یعنی انبیاء کے پاس ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں کہ جسے انسان کو فائدہ پہنچے اور نقصان پہنچے۔ جب انبیاء موجود تھے تو وہ اس وقت میں ان کے تھوک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے برکت رکھی تھی کہ وہ جب تھوک لگاتے اور اللہ سے دعا کرتے، ہاتھ لگاتے بکری کے تھن کو، دعا کرتے۔ اسی طرح کہیں جانا ہے تو یعنی ایک اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کہ کئی میلوں دور کچھ دشمن کے دلوں میں خوف پیدا ہو جاتا، تو یہ انبیاء کے ساتھ تھا۔ جب وہ چلے گئے تو اب یعنی اب کچھ نہیں ہے۔ سوال نمبر 4 ہمارے سامنے ہے کہ آج اگر انبیاء کے جوتے، ان کی چپل یا پھر ان کے دانت کسی کو مل جائے یا ہمیں دکھائی جاتے ہیں تو ان کی کیا ویلیو ہے، یعنی ان کی ہمارے پاس ان کی کیا ویلیو ہے؟ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ جانیں کہ ہمارے لیے بس یہ یادیں ہیں، یعنی یہ نشانیاں ہیں کہ ہمارے انبیاء کی چھڑی ہے، ہمارے انبیاء کے کرتے ہیں، ہمارے انبیاء کے دانت ہیں یا ان کے بال ہیں، جو کچھ ہے، لیکن اسے پینا، چومنا، گلے لگانا یہ جائز نہیں۔ علماء اکرام اس کی اجازت نہیں دیتے۔ کہ سب سے پہلے ہمیں بھی یہ سوال بھی کرنا ہے، کیا ثبوت ہے کہ یہ واقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہیں؟ ہمیں ثبوت دیں۔ اور آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے؟ یعنی یہ تمام چیزیں اگر جب ہم ان سے پوچھیں گے تو پتہ چلے گا۔ اچھا، ایک سوال کرنے والے نے ایسے لوگوں سے سوال کیا، یعنی آپ دیکھیں کہ حیدرآباد میں جو مسجد مکہ مسجد ہے اس کے اندر ہے آثار قدیمہ۔ ایسی کئی ساری مسجدیں ہیں جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال، دانت، کرتے، چپل، ڈھیر ساری چیزیں، کبھی کبھی ایگزیبیشن بھی ہوتی ہے، کبھی نمائش بھی ہوتی ہے، کبھی لوگوں کو بلا کر بتایا بھی جاتا ہے، ٹھیک ہے، لا کر۔ لیکن جو ہم نے پچھلے بار ویڈیو میں بتایا تھا کہ لوگ اسے پانی لگا کر، اس پہ ہاتھ لگا کر وہ پانی کو چوم رہے ہیں، گلے میں ڈال رہے ہیں، سینے پر رگڑ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چیزوں سے برکت حاصل کر رہے ہیں، لیکن ان چیزوں سے برکت حاصل کرنا جائز نہیں۔ اور جو سوال کرنے والے نے سوال کیا تھا کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ زمین پر نہیں ہے، ایسا تو کوئی سچ بات نہیں ہے، لیکن ان کی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ زمین پر نہیں گرتا۔ تو پھر ایک سوال کرنے والے نے پوچھا کہ دیکھو، ان بالوں کو میں سچ میں یقین مانوں گا کہ رسول اللہ کے بال ہیں، لیکن ان بالوں کا سایہ نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی آپ کی کتابوں میں لکھا ہے نا کہ بالوں کا سایہ نہیں ہوتا، تو اس کے بھی یعنی رسول اللہ کا سایہ نہیں ہوتا تو ان بالوں کا بھی سایہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو وہ پلٹی مار گیا اور چلا گیا۔ تو یہ ہمیں جاننا ضروری ہے کہ ایسے واقعات، ایسی چیزیں ثبوت کے ساتھ لوگوں سے مانگیں۔ سوال نمبر 5، رسول اللہ کے دانت کس جنگ میں ٹوٹے تھے؟ جنگ احد میں۔ سوال نمبر 6، لات، منات، عزا کس جگہ قرآن مجید میں ذکر ہے؟ سورہ نجم کی آیت نمبر 19 میں۔ اب اس کو ہم تھوڑا سا تفصیل میں جانیں گے۔ لات، عزا، منات یہ کون ہیں؟ یہ وہ بڑے بڑے بت تھے جو مشرک لوگوں کے، جن کی یہ عبادت کرتے تھے۔ یعنی عبادت، ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا، کعبہ بنا کر وہاں پر ہجر علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اس کے بعد وہاں سے نسل آگے بڑھی، لیکن لوگوں نے بتوں کو کرنا شروع کیا۔ لات، منات، عزا، تو یہ 3 بڑے بڑے مشہور ہیں، اور بھی حبل تھے، اور بھی بڑے بڑے دوسرے بت ہیں، لیکن یہ مکہ کے آس پاس 3 بڑے بت تھے جو بڑے مشہور بھی تھے۔ ابھی بھی آپ یہ لات نام سنیں تو آپ یہ نام یاد رکھیں کہ لات اللہ کے نام سے نکلا ہے۔ لات تو لوگوں نے اللہ کے نام سے نکالا۔ لات اصل میں کون تھا یا لات کا کیا واقعہ ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن ابن جریر رحمہ اللہ فرماتا ہے لات ایک بڑا نیک شخص تھا۔ اس کا اصلی نام کیا ہے اللہ عالم۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے زمانے میں تھا۔ جیسے ہی حج کا موسم آتا ہے تو لوگ حج کی طرف مکہ کی طرف پیدل آتے ہیں، تو یہ حاجیوں کی خدمت کرتا، انہیں ستو گھول گھول کر پلاتا۔ ستو یعنی آٹے کا پاؤڈر یا پھر شوربے کی کھیر، یعنی جیسا بنتا ہے نا گاڑھا، اسی طرح یہ بھی ایک ستو تھا جو آٹے کا پاؤڈر جیسا یا کوئی اور پاؤڈر، جسے یہ وہیں پر اپنے گھر کے پاس پتھر پہ بیٹھتا اور لوگوں کی خوب خدمت کرتا۔ لوگوں کی نظروں میں بڑا نیک شخص،
شمار ہو گیا، کیونکہ لوگوں کی حاجیوں کی خدمت کرتا، یعنی آج بھی دیکھیں اگر کوئی شخص حاجیوں کی خدمت کرتا ہے تو بڑا نیک شخص ہے، یعنی لوگوں کے نظر میں یہ کہتے ہیں کہ بھئی بڑا نیک شخص ہے، بڑا نیک لڑکا ہے۔ جب یہ لات کا انتقال ہو گیا تو شیطان نے ایک شوشہ چھوڑ دیا، لوگوں کے دل میں ایک وسوسہ ڈال دیا کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک ولی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک بزرگ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہے۔ تو لوگوں نے آہستہ آہستہ جب گزرتے ہیں اس کی خبر پر آنے جانے لگے، یعنی جس طرح آج ہماری خبروں پر پھول چڑھاتے ہیں، چادر چڑھاتے ہیں، آہستہ آہستہ اس کی خبر پر آنے لگے، جانے لگے، جس طرح ہمارے پاس خبروں پر آتے ہیں، چادر پھول چڑھاتے ہیں، اسی طرح اس کی یاد میں اس کے سفر، یعنی پچھلے سفر میں ہم اس کو دیکھتے تھے، پچھلے 2 سال پہلے اسے جانتے تھے، 5 سال پہلے اسے جانتے تھے، تو یہ اسی پتھر پہ بیٹھ کر ستو پلاتا، تو لوگوں نے پھر کیا کیا، اس کی یاد میں ایک سفید پتھر کو تراش کر ایک مجسمہ جیسا بنا دیا کہ یہ لات کا یہ نشانی ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ لوگوں نے پھر قبا بنا دیا، کچھ لوگوں نے چراغیں لگا دی، کسی نے غلاف چڑھا دیا، ایسے ہی لات کے آس پاس ایسا ماحول بن گیا جیسے کعبے کے پاس ہے، یعنی اس لات کی ایسی حیثیت ہو گئی جس طرح لوگوں کے پاس کعبے کی حیثیت ہے۔ پھر اس کے بعد ہوا کیا کہ قبضہ کرنے والے آ جاتے ہیں، طائف کے لوگ آئے، اس کے اوپر قبضہ کر لیا، ان لوگوں نے پجاری بن کر بیٹھ گئے، مجاور بن کر بیٹھ گئے، اس کے پاس آنے جانے والوں کے ساتھ، یعنی لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا کہ لات نیا نیک شخص تھا، یہ تھا وہ تھا، پھر اسے برکتیں حاصل کریں، تمام جھوٹی موٹی باتیں اس کے ساتھ لگا دیں۔ ایسا ہی لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ اس سے برکت حاصل ہوتی ہے، اس سے فلاں فلاں کام ہوتا ہے، لوگ کثرت سے اس کے پاس آنے لگے اور آہستہ آہستہ اس لات کی عبادت شروع ہو گئی۔ مکہ کے آس پاس بہت بت تھے، لیکن یہ بڑے بتوں میں سے یہ جو 3 بڑے بت ہیں اس میں سے یہ ایک بت تھا، لات۔ علماء اکرام کہتے ہیں کہ لات ایک بڑا نیک شخص تھا، لیکن لوگوں نے اس نیک شخص کا بت بنا لیا، یعنی بت اس کو دیو بنا لیا یا پھر اس کی پوجا کرنے لگے، لیکن اصل میں تو یہ سچ میں ایک انسان تھا، نہ کوئی جن تھا، نہ کوئی فرشتہ تھا۔ لوگوں نے اسے لوگوں نے اسے نیک سمجھ کر اس کی عبادت شروع کر دی۔ یعنی آج آپ کو میں سنا رہا ہوں، آپ کہہ رہو گے کہ اچانک سے یہ سٹوری کہاں سے آ گئی، یعنی اگر آپ سوچ رہے ہوگے کہ بھئی اچانک بات کرتے کرتے ہماری عقیدے کی کلاس میں یہ سٹوری آ گئی، یہ کہاں سے سٹوری آپ شروع کرنے لگے، لیکن بھائی بہنیں بچوں، یہ سٹوری نہیں، ضرور ہمارے لیے ضروری سبق ہے، اور یہ واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزرے ہیں۔ تو آج جس طرح ہمارے پاس آج بزنس لگے ہیں، اسی طرح لات کے پاس بھی، عزا کے پاس بھی، منات کے پاس بھی بڑے بڑے وہیں پر آتے اور ان کا بزنس اس طرح چلتا۔ بنو ثقیف والوں نے اس خبر کی ذمہ داری لے لی، اور یعنی اس کو اپنے انڈر میں لے لیا، اور اس کو مشہور بھی کیا، لوگوں کے ساتھ اس کے واقعات بھی شیئر کیے، لوگوں کو یہ بتایا، آنے جانے والوں کو کہا کہ اس سے برکت حاصل کرو، اس سے برکت ملتی ہے۔ یعنی ہمارا جو ٹاپک چل رہا تھا اسی سے ریلیٹڈ ہے، برکت سے، اسی لیے آپ کو ایسا نہ لگے کہ آج کی جو کلاس ہے وہ ٹاپک سے بھٹک گئی ہے، کلاس کے بیچ میں سٹوری چل رہی ہے، یا ہمارا عقیدے کا کلاس کے اندر کچھ الگ چل رہا ہے، یہ اسی سے ملتا جلتا ہے، یہ تمام عقیدے سے جڑے ہیں، یعنی برکت حاصل کرنے والی تمام چیزیں یہ عقیدے سے جڑے ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں، جیسے ہی مکہ فتح ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا ہے، رسول اللہ نے مغیرہ بن شعبہ اور ابو سفیان صغر کو بھیجا، جاؤ، اور انہیں حکم دیا کہ جا کر اس لات کا نام و نشان مٹا دو۔ ان لوگوں نے ویسے ہی کیا، وہاں پر گئے اور بتوں کی اینٹ سے اینٹ بچا دی، یعنی لوگ بس تماشا دیکھ رہے تھے کہ کیا ہوگا، لیکن کچھ نہیں ہوا، نہ لات نے کچھ کیا، نہ عزا نے کچھ کیا، منات نے کچھ کیا، صحابہ نے تو ان کی اینٹ سے اینٹ بچا دی اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اسی طرح عزا کے بارے میں بھی، عزا لفظ عزیز سے نکلا ہے، مکہ اور طائف کے درمیان ایک جگہ ہے نخلا، یہ بت یہاں پر تھا، یعنی مکہ کے آس پاس تو تمام بتوں سے ہی بھرا پڑا تھا مکہ، یعنی جو کوئی بھی حج کے لیے آتا، عمرے کے لیے آتا، تو لازم ہے کہ اپنے اس بت سے مل کے ہی جانا، اس بت سے آشیرواد لینا، اس بت سے برکت حاصل کرنا۔ اس طرح سے ان لوگوں نے سٹوری بنا دی تھی، جہالت میں لوگ عزا کی قسم کھاتے ہیں۔ اچھا، اب یہ عزا کس جگہ پر تھی، یہ عزا تھا کیا، عزا ہے کیا، یہ تمام چیزیں امید ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں یاد ہوگا کہ ہم نے پچھلے بار بھی اس کے بارے میں پڑھ کر آئے تھے کہ عزا کے بارے میں، کہ عزا ایک جگہ تھی جہاں پر چاروں طرف جھاڑ تھے، اس کے آس پاس
جو پتھرے تھے پتھروں کو جمع کر دیا، پھر لوگوں نے وہ پتھروں کو ایک کپڑے کی شکل دے دی، یعنی اس پر قیمتی کپڑے لا کر ڈال دیا، اور جب قیمتی کپڑے غلافیں ان کے اوپر ڈال دی، بالکل ایک دربار کا ماحول بن گیا، یعنی آس پاس پتھروں کو تراش کر رکھ دیا ہے، ایک گنبد لگا دی، اور لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اس پتھروں سے برکت حاصل ہوتی ہے، یعنی اس پتھر سے دعا قبول ہوتی ہے۔ لوگوں نے ان پتھروں سے بڑے برے برے عقیدے اختیار کر لیے کہ یہ پتھر ہمیں برکت دیتا ہے، یہ پتھر سے ہمارے بچے حفاظت میں رہتے ہیں، اس پتھر سے ہمارا کاروبار چلتا ہے، اس پتھر سے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچتا، اور اگر ہم ان بتوں کی عبادت نہیں کریں گے تو یہ بت ہمارے بچے کھا جائے گا، یہ بت ہماری کھیتی کھا جائے گا، یہ بت ہمارے فلاں کو تباہ کر دے گا، اور یعنی ہمارا نقصان کر دے گا۔ لوگوں کو ان بتوں سے لوگوں نے ایسا ڈرایا کہ حتیٰ کہ جو زہریلا وہ جو خطرناک جانور ہوتا ہے اس سے زیادہ نہیں ڈرتے، اس بت سے لوگ اتنا زیادہ ڈرتے ہیں۔ جب مکہ فتح ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نخلا بھیجا، کہا خالد وہاں پر جاؤ اور وہ چیز وہاں پر ہے عزا، اس کو ختم کر دو۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جاتے ہیں اور پتھروں کو چیر دے کے رکھ دیتے ہیں، یعنی پتھروں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، اور کہنے لگے کہ عزا میں تیرا منکر ہوں، تیری میں پاکی بیان نہیں کرتا، میرا ایمان ہے کہ تیری عزت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مٹی میں ملا دی ہے۔ یہ بول کر اس پتھروں کے اس جھاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور پھر جب کر دیا ان سب کو گرا دیا، گنبد گرا دیا، واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، واپس رسول اللہ کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیزیں تھیں میں نے ان کا وجود مٹا دیا۔ رسول اللہ نے کہا کہ خالد عزا ابھی بھی باقی ہے، خالد واپس دوبارہ جاؤ اور عزا کا کام تمام کر دو۔ تو جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ اس جگہ پر جاتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں کہ جو جو عزا کی محفل میں جو لوگ بیٹھے تھے، مجاور، اس کے خادم، محافظ، وہ بڑی بڑی آوازیں دے کر چیخنے لگے، چلانے لگے، شور کرنے لگے، عزا یا عزا کر کے نعرے لگاتے، یعنی چیختے چلاتے زور زور سے آوازیں دیتے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب جاتے رہے، قریب جا کر دیکھتے ہیں تو جب پتہ چلتا ہے کہ یہ عزا کون ہے، یعنی عزا ایک برہنہ عورت تھی جس کے جسم پر ایک بھی کپڑا نہیں، اس کے بال بکھر ہوئے تھے اور اپنے سر پر مٹی ڈال رہی تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قریب جاتے ہیں اور ایک ہی وار میں اس کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں، پھر واپس فوراً رسول اللہ کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی عورت تھی، میں نے اس کو 2 ٹکڑے میں گزار دیا، اب عزا کا کام تمام ہو گیا۔ یہ وہی عورت تھی، یہ وہی جنی تھی جو جھاڑ کے پیچھوں سے لوگوں کو آوازیں دیتی، یعنی لوگ یہاں پر آتے تھے عبادت کرنے کے لیے، دعائیں کرنے کے لیے، جانور ذبح کرنے کے لیے، تو یہ جھاڑ کے پیچھے سے ان کو آوازیں دیتی اور لوگ اسے ڈر کر یا پھر یعنی اور پناہ طلب کرتے۔ یہ آپ نے سنا لات کے بارے میں، عزا کے بارے میں، اب باری آتی ہے منات کی۔ منات ان دونوں میں تھوڑا زیادہ بڑا ہے، یعنی ان دونوں میں تھوڑا زیادہ پاورفل ہے، یعنی منات الفاظ نکلا ہے المنان سے، یعنی منات جو بت تھا یہ ان دونوں سے، یہ جو مشرک لوگ تھے جو حج کرنے جاتے تھے یہ سمجھتے تھے کہ لات، منات، عزا ان تینوں میں زیادہ پاورفل منات ہے، یعنی یہ بچے کھا جاتا ہے، کھیتیوں کو بگاڑ دیتا ہے، اس کے پاس زیادہ برکت ہے، اس کی بات نہیں سنتے تو زیادہ نقصان ہوتا ہے، تو منات جو ہے تھوڑا زیادہ پاورفل تھا ان لوگوں کے پاس۔ اور یہ منات کہاں پر تھا؟ یہ سمندر کے کنارے پہ، اور اوس اور خزرج ایسے جو لوگ تھے جو بتوں کی عبادت کرتے، یہ ان کا قریبی تھا۔ کے چاروں طرف دیواریں تھیں، اوپر مہنگی مہنگی چادریں ڈال دیں، لوگ کثرت سے اس کے پاس آ کر جانور ذبح کرتے، یعنی ان سے امید رکھتے کہ یہ بڑی برکت والی جگہ ہے اور یہاں پر ہر دعا قبول ہوتی ہے، ہر تمنا پوری ہوتی ہے، اس کے پاس آتے ہیں اور جو خواہش ہوتی ہے وہ خواہش پوری ہو جاتی ہے۔ یعنی ایسا ماحول تھا جس طرح خانہ کعبہ میں خاموشی، بالکل کوئی آوازیں اونچی نہیں، بس لوگ اپنی عبادت میں لگے ہیں، کوئی ایک دوسرے کے عبادت میں ڈسٹربنس نہیں ہے، تو یہ ماحول ایسا ماحول تھا، بس لوگ آتے ہیں اور آ کر یہاں پر سب سے زیادہ جانور ذبح ہوتے تھے اس منات کے پاس ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح ہوا تو ابو سفیان یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، دونوں میں سے کسی کو بھیجا، کہا جاؤ منات کی ایسی کی تیسی کر دو۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ منات کے پاس جاتے ہیں اور اس کی جو نام و نشان ہے اس کو مٹا دیتے ہیں، یعنی اس کی کہانی ختم کر دیتے ہیں،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ یمن کی طرف جاؤ، وہاں پر بھی ایک بت ہے ریا نامی، وہاں اس کا بھی کام تمام کر دو۔ پھر خانہ کعبہ کے آس پاس کئی سارے بت ہیں، صحابہ کرام کو بھیجتے گئے اور بتوں کو صاف کرتے گیا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے اندر، کعبے کے باہر جتنے بت تھے 360 ان کو صاف کر دیا، لات منات عزا اس کو کر دیا، حنبل تھا اس کو کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک احرم نام تھا اس کا بھی کام تمام کر دیا۔ مشرک لوگ ان سے دعا بھی مانگتے، ان کے سامنے جھکتے بھی، ان سے برکت بھی حاصل کرتے، انہیں چومتے بھی، انہیں گلے بھی لگاتے اور اس پر مال بھی خرچ کرتے ہیں۔ سب کرنے کے بعد بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کافر کہا۔ یعنی لات منات عزا کی عبادت کرنے والے تمام لوگ جو پہلے تھے وہ جہنم میں گئے، چیزوں سے برکت لینے والے بھی جہنم میں گئے، جو چلے گئے اور جو لے گا وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ایسی جگہ پر جانا جہاں پر اللہ کے سوائے دوسرے کے لیے قربانی ہوتی ہے، اللہ کے سوائے چھوڑ کر دوسروں سے دعائیں مانگی جاتی ہے، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے سامنے سجدہ کیا جاتا ہے، ایسی جگہ جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ یعنی پہلے کہ آپ نے دیکھا سنا بھی ہوگا کہ جو پہلے کے بت تھے وہ کھڑے تھے، لیکن آج کے بت لیٹے ہوئے ہیں۔ یعنی درگاہ کے اندر دیکھیں کہ کس طرح سے لوگ ان کے مجاور بن کے بیٹھے ہیں، درگاہ کے باہر کس طرح سے بیٹھے ہیں، کس طرح سے درگاہ کے باہر بزنس چل رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قبر پہ جانے سے منع نہیں کیا۔ رسول اللہ نے کہا کہ قبروں پر جاؤ، وہاں پر جا کر عبرت حاصل کرو، وہاں پر دیکھو کہ تمہاری آخرت کی منزل وہ منزل ہے، یعنی تمہیں یاد ہونا چاہیے کہ تمہیں کہاں جانا ہے۔ لیکن آج آپ دیکھ لیں کہ درگاہ پر جانے پر کتنا سکون ملتا ہے، اور ڈھول ہے، بھاجے ہے، میوزک ہے، اور خوشبو آتی ہے، عطر لگاتے ہیں، پرفیوم لگاتے ہیں، یعنی ہر جگہ سے دھواں ہے۔ لیکن ایسی جگہ پر جانے کے لیے شیطان ہمیں ابھارتا ہے، شیطان ہمیں زبردستی یعنی دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے کہ اس جگہ جاؤ، جا کر وہاں پر برکت حاصل کرو، وہ نیک لوگ ہیں، وہاں پر جا کر دعائیں مانگو، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ اگر آج کوئی ایسا شخص آ جائے جو ہوا میں اڑتا ہے، اللہ کی قسم وہ ایسے کام کر لے جو کوئی انسان نہ کر سکے، یعنی کوئی انسان ایسا کام کر ہی نہیں پائے، تو اللہ کی قسم اس شخص کو ہم نہ نیک مانیں گے، نہ ولی مانیں گے، نہ کوئی چیز۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا چیزوں کی تعلیمات دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا چیز بتایا کہ ہم ایسا شخص اگر ہوا میں اڑے، ہم اس کے ہاتھ میں سے سونے چاندی کے اشرفیاں نکال دیں، تو پھر بھی ہم ایسے شخص کو نہ رسول مانیں گے، نہ نبی مانیں گے، نہ اللہ کا ولی مانیں گے۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ہم یقین کرنے والے ہیں، کسی پتھر کو، نہ کسی انسان کو، نہ کسی جانور کو، نہ کسی درخت کو، نہ ہم نفع کا مالک سمجھتے ہیں اور نہ نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، کہ اگر کوئی ہمیں حجر اسود بھی ہمارے ہاتھ میں لا کے رکھ دیں تو ہمارے سامنے اس کی یہی ویلیو ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا یہ حجر اسود ہے، یہ تمہارے گناہ کھینچتا ہے اور قیامت کے دن گواہی دے گا کون کون شخص آیا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص حجر اسود بھی لا کر ہمارے سر پر رکھ دے تو ہم اس سے یہی کہیں گے کہ یہ جو حجر اسود ہے یہ پتھر ہے، نہ یہ نقصان دیتا ہے نہ نفع دیتا ہے، بس ہمیں جتنا رسول اللہ نے بتایا ہم اتنا ہی جانتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ برکت کس چیز سے لے، برکت کس چیز سے نہ لے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی شخص خانہ کعبہ کی اینٹ بھی لا کے رکھ دے ہمارے سامنے، ہمارے سر پہ لا کے رکھ دے، اس کا تاج بنا دے، ہم یہی کہیں گے کعبے کے جو غلاف اگر ہمارے سر پر لا کر رومال باندھ دے تو ہم یہی کہیں گے یہ کعبے کی اینٹ، کعبے کا غلاف نہ ہمیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ کوئی ہمیں فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ جب ہم ایک مسلمان کا یہ ایمان ہو جاتا ہے، اس پر عقیدہ جم جاتا ہے، تو پھر سمجھے ہر چیز میں ہمارے لیے پھر خیر ہی خیر ہے، دنیا کی کوئی چیز بھی ہمیں نہ ستا سکتی ہے، نہ ڈرا سکتی ہے، نہ پریشان کر سکتی ہے۔ جب انسان ڈر جاتا ہے اور ایسی چیزوں سے برکت حاصل کرنے لگتا ہے جس کو نہ اللہ نے ہمیں بتایا نہ رسول اللہ نے ہمیں بتایا، تو پھر انسان خود کا بھی نقصان کرتا ہے اور جہنم میں چلے جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ آج بھی ویڈیوز میں، یوٹیوب میں، ٹرینڈز میں لوگ خانہ کعبہ سے چپک جاتے ہیں، اس کو چومنے لگتے ہیں، اس کے گلے لگنے لگتے ہیں، حتیٰ کہ خانہ کعبہ کا غلاف ہے اس کو چوری کر لیتے ہیں، اس کو پھاڑ لیتے ہیں، اس کو پھاڑ کر لے جاتے ہیں، دروازے سے لٹک جاتے ہیں، اپنے کپڑوں کو رگڑتے ہیں، یا تو اپنے آپ کو کعبے کی دیوار کے ساتھ رگڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں اس سے برکت ملتی ہے، ہمیں اس سے صحت ملتی ہے، اللہ کا گھر ہے، فلاں باتیں، لیکن اس چیز سے نہ کوئی نقصان انہیں پہنچتا ہے، نہ کوئی اس سے فائدہ پہنچتا ہے۔
جو آج کل کے تماشے آپ دیکھیں کہ کئی لوگ ہیں اس کو جا کر چپک جاتے ہیں، اس کو جا کے گلے لگتے ہیں، اسی طرح پہلے کے جو مشرک تھے وہ بھی تو ایسے ہی کرتے تھے۔ ان میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی برکت حاصل کرنے کے لیے بتوں کے چکر لگاتے، بتوں کے طواف کرتے، ان کو چومتے، ان کے گلے لگتے، ان کے اوپر مال خرچ کرتے، ان کے اوپر قربانی کرتے۔ آج کل کے لوگ بھی تو ایسے ہی کرتے ہیں، چاہے درگاہ پر جائے، مزار پر جائے، خانہ کعبہ کے پاس جائے، مقام ابراہیم کے پاس جائے، مسجد نبوی جائے یا کہیں پر بھی جائے، کرتے ہیں جو مشرک کر بیٹھتے تھے۔ شیطان نے انہیں وہی کام پر لگا دیا جو ہمارے بزرگ، جو ہمارے پرانے لوگ، جو ہم مشرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لوگ، ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ لوگ یہی کام کرتے تھے، بتوں کی عبادت کرتے، بتوں کو گلے لگتے، بتوں کو چومتے، ان سے برکت حاصل کرتے، ان سے نیک تمنائیں رکھتے، یہ ان سے امید رکھتے کہ یہ ہماری دعائیں قبول کرتا ہے۔ تو آج کل کے لوگ بھی اسی طرح سے گل مل گئے، شیطان نے انہیں پہلے وہ فارمولے میں پھنسایا، اب انہیں یہ فارمولے میں پھنسایا۔ اور جب انسان یہ کام کر بیٹھتا ہے ایسی چیزوں سے برکت حاصل کرنے کے لیے، وہ خود اپنے اعمال برباد کر بیٹھتا ہے۔ جو شیطان نے اس کے لیے جال بچھایا تھا وہ جال پر خود ہی چلتا ہے اور جہنم کو اپنے آپ کو حوالے کر بیٹھتا ہے۔ اللہ سے امید کرتا ہوں کہ میں نے جو آپ کو آج برکت والا جو سسٹم ہے وہ سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ برکت نہ مزار میں ہے، نہ درگاہ میں ہے، نہ خانہ کعبہ کے غلاف میں ہے، نہ حجر اسود میں ہے، نہ کسی اور چیز میں ہے۔ جس چیزوں کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر کیا ہی نہیں تو اس میں برکت ہے ہی نہیں۔ یعنی جو چیز ہمیں نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے، تو پھر ہم اسے برکت حاصل کریں کیوں؟ جو چیز، جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا خالق ہے، سبھی چیزیں اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ نہ کوئی چاند کچھ کر سکتا ہے، نہ کوئی تارا کچھ کر سکتا ہے، نہ کوئی سورج کوئی کر سکتا ہے، نہ کوئی بارش کچھ کر سکتی ہے، نہ کوئی بت کچھ کر سکتا ہے۔ حتیٰ کہ جو مغیرہ، جس کے بارے میں آپ کو بتایا کہ رسول اللہ جب انہیں بھیجا تو جب انہوں نے ایک ہی مار میں لات کو ایک ہی مار میں مارا اور پیچھے آ کے گر گئے، تو بعض روایات میں آتا ہے کہ لوگوں نے کہا کہ دیکھو مغیرہ، ہمارا جو بت ہے اس نے تمہیں مارا ہے۔ مغیرہ نے کہا کہ اے الو لوگو، پاگل لوگو، میں نے جان بوجھ کے کیا تمہارے سامنے یہ حرکت، اب دیکھو میں تمہارے لات کی لات توڑتا ہوں۔ تو جو مغیرہ تھے انہوں نے اس لات کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ لوگوں کے عقیدے کس طرح سے جڑے ہیں، درگاہ سے، پتھر سے، جھاڑ سے، ایک پانی کے نل سے، گدھے سے، کتے سے۔ آپ دیکھیں کس طرح سے لوگ گھم رہے ہیں۔ اصل میں ہمارے جو معصوم بھائی بہن ہیں ان کی غلطی نہیں ہے، غلطی اصل میں لا علمی کی وجہ سے شیطان نے انہیں ایسی جال میں پھنسایا کہ برکت کیسے حاصل کرے، دعائیں کس جگہ قبول ہوتی ہیں، کس جگہ اچھی کون سا جو مجلس ہے وہ سب سے اچھی ہے، شیطان انہیں وہاں پر لے جاتا ہے اور تمام جو نیکیاں ہیں وہ برباد کروا دیتا ہے۔ وہاں آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ایک نیو پوائنٹ لیتے ہیں۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے جیسے لا الہ الا اللہ کی 7 شرطیں پڑھی تھی، ویسے ہی شہادت اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 شرطیں ہیں۔ یعنی جیسے لا الہ الا اللہ کا معنی جانے، ویسے ہی پہلے ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی جانیں گے، سیکھیں گے، پھر ان کی شرطیں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی جانیں گے۔ دل کی گہرائی سے پورے عزم کے ساتھ اس بات کی تصدیق و اقرار کرنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور تمام جنوں اور انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آپ کی بتائی ہوئی تمام باتوں کی تصدیق کرنا اور آپ کے احکام پر عمل کرنا، آپ نے جس چیزوں سے منع کر دیا ہے اس چیزوں سے باز آنا اور آپ کی سنت کی اتباع کرنا۔ یہ تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی۔ جب ہم سچ میں اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ جو ہم نے سنا اس پر عمل کرتے ہیں، اس دنیا میں بھی ہمارے لیے اس پر فائدہ ہے، خبر میں بھی ہمارے لیے اس میں فائدہ ہے، اور آخرت میں بھی ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ پائیں گے۔ یعنی جو میں نے آپ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی بتایا ہے، اگر سچ میں ہم اس بات کا خیال رکھتے ہیں اور اس بات پر عمل بھی کرتے ہیں تو پھر ہمارا دنیا میں بھی فائدہ ہے، خبر میں بھی فائدہ ہے، اور آخرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہے۔ دنیا میں ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، صدقہ ہو، حج ہو، عمرہ ہو، کوئی بھی ہو، جب ہم عبادت کرتے ہیں اور طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، تو پھر ہماری دنیا ہماری پاس ہے۔ جب اگر ہم آگے بڑھیں گے دوسرے مرحلے میں تو خبر میں جائیں گے، خبر میں فرشتے سوال کریں گے کہ تمہارے پاس جو نبی بھیجا گیا تھا اس کا نام کیا ہے، وہ کون ہے؟
جب ہم سچ میں دل کی گہرائی سے اس بات کی تصدیق کریں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، بشر ہیں، انسان ہیں ہم جیسے، اور جس طرح دوسرے نبی آتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح آئے ہیں اور تمام جنوں اور انسانوں کی طرف بھیجے گئے ہیں، آخری نبی ہیں۔ ہم آپ کی ہر بات کی اطاعت کرتے اور جس چیز سے آپ نے منع کر دیا اسے چھوڑ دیتے ہیں، تب ہمارے منہ سے نکلے گا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ورنہ منہ سے شاہ رخ خان، سلمان خان، رونالڈو، میسی یا پھر وہ نام نکلیں گے جسے ہم دنیا میں سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہمیں کسی کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ باتیں کرنا اچھی لگتی ہے تو پھر قیامت والے دن ہم اسی کے ساتھ اٹھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہمیں کسی کا چہرہ پسند ہے تو قیامت والے دن ہم اسی کے ساتھ اٹھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر ہمیں دوسروں کا ساتھ، دوسروں کی چال چلن، دوسروں سے اٹھنا بیٹھنا، دوسروں کے ساتھ کھانا پینا، دوسروں کے کپڑے پسند ہے، دوسروں کے ہیئر سٹائل پسند ہے تو قیامت والے دن ہم انہی کے ساتھ اٹھیں گے۔ اور اگر سچ میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں تو جیسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی ہے، اگر ہم ویسے ہی عمل کرتے ہیں، اللہ کی قسم قیامت میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ پائیں گے۔ یعنی اللہ کی قسم میں آپ کو کہتا ہوں کہ جو شخص اگر دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے، ان کی اطاعت کرتا ہے، تو پھر خبر بھی اس کے لیے آسان ہے اور آخرت کی جو منزل ہے، قیامت والی گھڑی، وہ بھی اس کے لیے آسان ہے۔ میں ایسے شخص کی بات کر رہا ہوں جس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا پھر بھی اللہ کے اوپر ایمان لے کر آیا۔ میں ایسے شخص کی بات کر رہا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہی نہیں لیکن ان کی شخصیت کو جانتا ہے اور ایمان اس کو بھرا پڑا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اس پر عمل پیرا ہوتا ہوں، ان کی اطاعت کرتا ہوں، ایسے بندے کے لیے جنتان ہیں۔ شخص ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ احزاب میں فرماتا ہے، اے پیغمبر، ہم نے آپ کو گواہی دینے والا بنایا، خوشخبری دینے والا بنایا، ڈرانے والا بنایا، اللہ کی طرف بلانے والا بنایا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کام دیا تھا وہ ہمیں بتا دیا۔ کون سا کام؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دینے والے ہم پر، ہمیں خوشخبری سنانے والے ہیں، ہمیں ڈرانے والے ہیں اور ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے ہیں۔ اب ہماری باری ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر لبیک کہتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھتے ہیں، انہیں اپنا رہبر سمجھتے ہیں، راستہ دکھانے والا سمجھتے ہیں، آخری پیغمبر سمجھتے ہیں، سچی بات کرنے والے ہیں، تو پھر ہم ان کی اطاعت کریں گے بنا دیکھے کہ آنکھیں بند کر کر۔ اگر آپ کی بات کو ہم نے انسنا کر دیا تو دنیا میں بھی پیچھے ہو جائیں گے اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے کسی اور کے ساتھ ہم اٹھیں گے۔ یعنی اگر شاہ رخ خان لے لے یا پھر سلمان خان لے لے یا پھر دنیا کے کتنے بھی ایکٹریسز ہوں گے یا پھر ہم فٹ بال کے یا کرکٹ کے، ہم انہی کے ساتھ اٹھیں گے۔ اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ اگر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونا ہے تو پھر دنیا میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سننی ہے، ہر بات جو کہا اس پر عمل کرنا ہے اور جن چیزوں سے روکا اس چیز سے رک جانا ہے۔ اب آگے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 شرطیں پڑھتے ہیں اور آج کی کلاس کو ختم کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ آج کی کلاس کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ جیسے ہم نے لا الہ الا اللہ کی 7 شرطیں پڑھی تھیں ویسے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 شرطیں ہیں۔ کو یاد ہوگا ہم نے پہلے بھی نماز کے مسائل میں اسے پڑھا تھا، اسے آج ہم دہرائیں گے انشاءاللہ۔ ہم خود دیکھ لیں گے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہم گواہی دیتے ہیں وہ سچے دل سے دیتے ہیں یا پھر صرف الفاظ کہتے ہیں دوسروں کی طرح۔ یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کہتے ہیں کہ ہم آپ کی اطاعت کرتے ہیں، کیا سچ میں اطاعت کرتے ہیں یا پھر صرف لوگوں کی طرح زبان سے کہتے ہیں؟ ہم سچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے ہیں یا پھر حرام کھاتے ہیں، سود کھاتے ہیں؟ تمام چیزیں ہم اس میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 شرطیں ہیں اور اس کے تقاضے۔ سب سے پہلی شرط میں پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد جس طرح ہم نے لا الہ الا اللہ کی 7 شرطیں لی تھیں اسی طرح اس میں بھی 7 شرطیں ہیں کہ محمد رسول اللہ کا معنی جاننا اور آپ کی سنت کا علم حاصل کرنا۔ دوسری شرط، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر دل سے یقین ہونا۔ یعنی دل سے یقین ہونے کا مطلب دل سے صرف زبان سے کہنا نہیں، دل سے یقین ہونا۔ تیسری شرط، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول تسلیم کرتے ہوئے رسالت کے تقاضے پورے کرنا۔ چوتھی شرط، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بغیر کسی تکبر و انا کے قبول کرنا۔
کیونکہ بعض لوگ آپ کی رسالت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جب ان سے آپ کوئی بحث کرے یا انہیں کوئی چیز بتائے کہ ان سے کہے کہ یہ احادیث ہے، تو ان سے ہم بحث کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے بڑوں کی، امام کی باتیں سب سے پہلے سنیں گے۔ یعنی ایسے لوگوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا، ان کی سنت کا مذاق اڑایا ہے۔ پانچویں شرط، مخلص ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، اتباع کرنا، جس میں کسی طرح کی ریاکاری یا دنیا کا کوئی مقصد نہ ہو۔ چھٹی شرط، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو صدق دل سے اور اس کی گہرائی سے سچا ماننا، نہ کہ منافقوں کی طرح۔ جب منافق لوگ ہیں وہ آ کر گواہی دیتے ہیں، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك رسول الله والله يعلم انك رسول الله يشهد ان المنافقون لكاذبون۔ یعنی جب منافق لوگ آتے ہیں وہ آ کر کیا کہتے ہیں کہ واللہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں گواہی دینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول ہی سچے اللہ کے رسول ہیں اور تم لوگ جھوٹے ہو۔ یعنی قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے۔ ساتویں شرط، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کے تعلق پر دوستی اور دشمنی رکھنا، یعنی محبت اور نفرت، یعنی حقیقی طور پر کہ آپ کی سنت کے پیرا کرنے والے، یعنی پیروی کرنے والے، آپ کی سنت پر چلنے والے، ان سے محبت ہونا، اور جو آپ کی سنت کے خلاف چلتے ہیں ان سے نفرت۔ جس طرح کون کرتے ہیں جو سنت کے خلاف، داڑھی کے ڈیزائن، کپڑے، ایسی چیزیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، ایسی چیزوں سے ہمیں نفرت کرنا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے دشمنوں پر سے دشمنی۔ یعنی اگر کوئی شخص آپ کی ذات کو کچھ کہتا ہے تو ہمیں اس سے دشمنی کرنا ہے، اور اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتا ہے تو ہمیں اسے کھلم کھلا دشمنی کرنا ہے۔ یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 شرطیں۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں، اگلے ایپیسوڈ میں ہم انشاءاللہ نماز اور زکوٰۃ کے کچھ چیزیں لیں گے انشاءاللہ، پھر اس کے بعد آگے بڑھیں گے، کیونکہ یہ ہمارا عقیدے سے ریلیٹڈ ہے۔ ایسی چیز نہیں کہ کوئی چیز بھی فالتو ہے، بیکار ہے۔ ہم پہلے بھی کہتے آ رہے ہیں اور ابھی بھی کہیں گے، دنیا کا سب سے امپورٹنٹ، سب سے ضروری جو سبجیکٹ ہے وہ یہ عقیدے کا سبجیکٹ ہے۔ آپ بھائی بہن ہمیں یہ نہ کہیں کہ یہ ٹاپک ہٹ گیا، یہ ٹاپک چلا گیا، یہ ٹاپک اسکپ ہو گیا، یہ ٹاپک ہمارے سر پر سے جا رہا ہے۔ نہیں بھائی بہن بچے، یہ ہمارا دنیا کا سب سے ضروری ٹاپک ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ کتنے ایسے ہمارے بزرگ ہیں جو ہمارے باپ دادا ہے، وہ ایسے ہی فوت ہو گئے۔ وہ کہتے تھے کہ فلاں میں برکت ہے، فلاں میں برکت ہے، فلاں جھاڑ میں برکت ہے، فلاں پہاڑ میں برکت ہے، فلاں چیز میں برکت ہے، فلاں انسان میں برکت ہے۔ نہیں، یہ چیزیں اب آپ کے سامنے سیکھی، ہم آپ کے سامنے، آپ کو میں نے بتایا خود کہ منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی کو کرتا دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن پھر بھی وہ جہنم میں گیا۔ تو آپ دیکھ لیں کہ برکت کیسے حاصل ہوتی ہے۔ جب وہ برکت کے لیے جب کرتا ہی ملا تو وہ جہنم میں چلا گیا، رسول کا کرتا، تو پھر آپ سوچیں کہ ہمیں کیا ملے گا؟ ہم کیا بال لے کر، چپل لے کر جہنم میں جائیں گے؟ بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر۔ آج کی جو کلاس ہے اس کو اختتام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔